نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، ہم نے طویل مدنی قرآن پڑھ لیا۔ اب مکی قرآن کا ایک طویل حصہ آ رہا ہے، سورہ یونس سے لے کر اور سورۃ المومنون، یعنی 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے اور 18ویں پارے میں جا کے سورۃ المومنون ہے۔ اب 14 ایک ساتھ انشاءاللہ ہم مکی صورتیں پڑھیں گے۔ ان مکی صورتوں میں جو ہم پڑھیں گے، ایک عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن رکھا ہے کہ ان میں تین صورتوں کے سمجھیے کہ ایک ساتھ حصے ہیں۔ جیسے پہلا حصہ ہے جس میں سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف ہے، اس حصے میں سورہ یونس اور سورہ ہود میں جوڑے کی نسبت ہے اور سورہ یوسف منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اسی طریقے پر آگے سورہ ابراہیم، سورہ راز سورہ ابراہیم میں جوڑے کی نسبت ہے اور سورہ ہجر ذرا منفرد اسلوب کی صورت ہے۔ پھر سورہ نحل منفرد ہے اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ان میں جوڑے کی نسبت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص حسن رکھا ہے ان مکی صورتوں میں۔ سورہ یونس اور سورہ ہود، ان میں آپس میں وہی نسبت ہے جو سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف میں تھی۔ سورہ یونس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان زیادہ ہے اور سورہ ہود میں پھر التذکیر بایام اللہ، ان بڑے بڑے دنوں کا ذکر ہے کہ جن میں بعض بڑی بڑی تہذیبیں ملیہ میٹ کر دی گئی۔ یعنی ایک صورت میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور دوسرے صورت میں اللہ کے جلال اور قوموں پر نازل ہونے والے اللہ کے غضب کا ذکر ہے۔ یہ صورتیں بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں، جیسے سورہ انعام اور سورہ اعراف مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں، وہ اتمام حجت کی صورتیں ہیں مشرکین مکہ پر۔ سورہ یونس اور سورہ ہود بھی مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں۔ ان صورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا ایک ارشاد ہمارے سامنے رہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، ان سے پوچھا گیا کہ آپ پر بڑھاپے کے اثرات کچھ نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی ان صورتوں میں ایسی عذاب کی وعیدیں ہیں مشرکین مکہ کے لیے کہ جن کی وجہ سے اللہ کے رسول پر ایک شدید افسوس اور غم کا تاثر ہوا کہ میری اپنی قوم ہے لیکن ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اس شدت غم سے آپ پر جو بڑھاپے کے آثار طاری ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، ان کا اصل مفہوم اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ ایک حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات بڑی عجیب ٹھہری، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان، ایک مرد کی طرف کلام وحی کر دیا، ان انذر الناس، اور انہیں حکم دیا کہ خبردار کرو لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دو ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ایک سچائی کا مقام ہے ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کہا کافروں نے کہ بے شک معاذ اللہ بے شک یہ تو بڑے واضح جادوگر ہے۔ عجیب بات لگی کہ ایک انسان اور رسول، اور پھر جب رسول نے آ کر خبردار کیا گناہ گاروں کو، بشارت دی اہل ایمان کو، تو کافروں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور برائی کا برا نتیجہ نکلے گا، اچھائی کا اچھا نتیجہ نکلے گا، اگر ایسا ہوگا تو یہ بھی جادو ہے۔ اور یہ جو کلام سنا رہے ہیں، ان کا کلام سن کر جو لوگوں پر اثر ہوتا ہے اور لوگ ایک دم ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی جادو کر دیتے ہیں۔ تو معاذ اللہ یہ بڑے واضح، بڑے کھلے جادوگر ہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب تو اللہ ہے کہ جس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ اور یہ بات پہلے عرض کی گئی کہ 6 دنوں سے مراد 6 مرحلے ہیں، ورنہ ہم تو اس دن سے واقف ہیں کہ جس دن میں زمین سورج کے گرد اپنی روٹیشن مکمل کرتی ہے۔ ابھی زمین بنی نہیں، ابھی سورج بنا ہی نہیں، تو دن کا کیا تصور؟ تو فرمایا
کہ تمہارے رب نے 6 مرحلوں میں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ خود بیٹھا تخت حکومت پر تاکہ پورے اس کائنات کے نظام کو چلائے. یدبر الامر، وہی تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا مگر یہ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہ اللہ تمہارا رب ہے بس اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.